یہ ہے اقتدار، وہ جو تسلط کے ساتھ کیا جائے، حاصل کیا جائے۔ اور ہمارے ملا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مسلط ہو جائے تو اس کی اتباع کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام تو دور کی بات ہے، اس کو کوئی انسانی معاشرہ قبول نہیں کرتا، ظلم اور بربریت کو، لیکن ملا کی اپنی دکان ہے نا، جیسے چاہے اس کے اندر وہ خرید فروخت کرے۔ پھر فرمایا والمستحل لحرم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو حلال کرنے والا۔ شاہی محلات میں چلتی رہی شراب، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عینی شہادتیں ہیں، اکابر صحابہ کی۔ سود حرام ہے، شام کے شاہی محلات کے اندر یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ ریشم حرام ہے، یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، اصحاب رسول علیہ رضوان اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ اور اس پر بھی لعنت ہے جس نے عطرت رسول کو ستایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں اپنے مولویوں سے، اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہارا ایمان ہے؟ اگر ہے تو پھر اس بات کا جواب دو جو رسول فرما گئے، اور اس بات کا جواب دو جو خدائے ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر کہتے ہو کہ جناب اس کی سند نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کی سند موجود ہے، اس سند پر صحت کے سینکڑوں دلائل موجود ہیں، سمجھ گی؟ تو کسی سند کو، کسی بات کو چیلنج تو کرو تو دلیل کی بنیاد پر کرو، کسی کو کا انکار کرو تو دلیل کی بنیاد پر کرو۔ تو اموی دور حکومت کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی۔ ہاں ہمارے بریلوی جو آج کل کی نئی برانڈ کے بریلوی ہیں، ان کے ہاں رسالت کی توہین جو ہے وہ بنو امیہ کر جائیں تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اصحاب رسول علیہ رضوان کی توہین بنو امیہ نے کی ہو تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی توہین اور تذلیل اگر بنو امیہ نے کی ہے تو وہ بھی قابل مواخذہ نہیں ہے۔ عامت المسلمین اور قرآن اور حدیث یعنی دین کی جتنی حرمتیں ہیں، ہر ایک حرمت کو بنو امیہ پامال کر جائیں تو اس پامالی پر بھی بنو امیہ کو ثواب ہی ملتا ہے۔ ملت بریلویہ کی تھنکنگ کے نزدیک شرم سے مر جانا چاہیے مولویوں، تمہیں کس مٹی سے پیدا کیے گئے ہو؟ کچھ تو غیرت کرو۔ قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہو، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، اور جو حقیقتیں تمہارے وضع کردہ استقرائی قواعد کے مطابق مکمل تواتر سے ثابت ہیں، تم ان کا انکار کرتے ہو، صفائیاں دیتے ہو۔ کس بات کی صفائی دیتے ہو؟ یعنی جھوٹ بولنا یہ تمہاری سرشت میں شامل ہو چکا ہے۔ کوئی بات تو سچی کیا کرو، بس صرف کفر کی پینسل تمہارے ہاتھ میں ہے، ہاں جی، دیوبندی کافر، وہابی کافر، شیعہ کافر، فلاں کافر۔ اب آپ نے اہل سنت کے اکابر سادات پر بھی ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے ہیں۔ شرم سے مر نہیں گئے تم؟ سادات کرام کا تھوکا ہوا مولویوں تم کھا کر پلتے ہو، پڑھتے ہو، تو اہل بیت کا تھوکا ہوا کھا کر پلنے والوں اہل بیت پر فتوے لگاتے ہو؟ پہلے اپنی حیثیت تو دیکھو۔ 2 ٹکے کے مولوی اور باتیں کتنی بنا جاتے ہو۔